نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اب بڑی آسان سی بات ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری بات ماننے والا ہوں، جو چاہیے مجھ سے مانگو۔ تو کہنے کا تو بڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں عام طور سے ہم لوگوں دعا پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا اس کے اندر بلیف ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا ہماری بس ایسے ہی ہے، ہم نے ایک رٹی رٹائی دعائیں ہم نے وہ سیکھی ہوئی ہیں اور بس مانگی اور چلے گئے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں حدیث میں کیا آیا کہ الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں برین کو، جو مغز، جو انسان کے سر کے اندر برین ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ کو بتائے گا جو ہیومن باڈی ہے وہ پوری آپریٹ ہی اس برین کی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایک جو ہماری کور، انسان نے ہاتھ اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، یا سونا ہے، کب اٹھنا ہے، یا کوئی بھی ایکشن ہماری باڈی لے رہی ہے، کھانا کھانا ہے، وہ ہمیں برین سگنلز دے رہا ہے کیا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ برین نیوکلیس یعنی ہماری پوری باڈی کا ایک مغز ہے جسے مغز کہتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ دعا مخ العبادہ، ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ابھی رمضان میں الحمدللہ پورا رمضان ہم نے روزے رکھے ہیں، اور نماز کے لیے پانچوں وقت الحمدللہ سب لوگ تیار ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سب کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو مخ العبادہ، اس ساری عبادت کرنے کا جو ریزن تھا، جس وجہ سے ہم یہ عبادت کر رہے تھے، وہ کیا تھا کہ اس کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگیں، اس کے اوپر ہمارا کوئی فوکس ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کے اوپر بلیو ہی نہیں ہوتا، انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ بڑی مزے کی بات ہے۔ ایسے سمجھے میں اس نیبرہڈ میں مثال کے طور پہ آیا، موو ہوا، مجھے سامنے والے کوئی نیبر آئے، مجھے کہتے ہیں آپ کو جب جو چاہیے آپ مجھ سے مانگ لیں، کسی بھی وقت بلا جھجک، آپ کوئی پرواہ کیے بغیر 24/7 جسٹ گیو می اے کال، مجھ سے آپ کو جو چاہیے آپ مانگیں، تو میں بڑا خوش ہوں گا۔ ظاہر ہے ایک بندہ خوش ہوگا، یار یہ مجھے ایک فری فار آل یعنی بیک اینڈ کال ایک وہ دے رہے ہیں آپشن کے، یار جب جو چاہیے میں ان سے مانگ لوں۔ تو ایک چھوٹی سی دنیاوی چیز کے لیے انسان خوش ہوتا ہے، اور اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، جب مرضی مجھ سے مانگو۔ لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں مانگ رہے ہوتے۔ کیا وجہ کیا ہے اس کی، کیوں نہیں مانگ رہے ہوتے؟ بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن دو مین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے دعا ہی نہیں کر رہے ہوتے ہم۔ نمبر 1 از کہ ہمارا اس کے اندر یقین، بلیف ہی نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا جو ہم کر رہے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، ہم رٹی رٹائی کر رہے ہیں، کہنے کو تو ہو رہا ہوتا ہے، کہنے کو تو ظاہر ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مانتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرنی ہے، کہنے کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا یقین اس کے اندر، ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے مثال وہ ایک بڑا فیمس بکس کے اندر ایک سٹوری ہے، حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، بڑا لوگوں کو مروا دینے والا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کا واقعہ بہرحال ہسٹوریکل بکس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ طواف کے لیے گیا مکہ، اب وہاں پہ حرم میں طواف کے لیے وہ انٹر ہونے لگا، وہاں اس نے دیکھا ایک بندہ ہے اندھا، بلائنڈ، دیر از اے بلائنڈ مین اینڈ ہی از پریئنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہاں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اس کو اندھا تھا، وہ کہہ رہے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے پلیز، میری آنکھیں، میری آئی سائٹ واپس آ جائے کسی طرح سے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، اب وہ بڑا ایسے اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کر رہا ہے، اور اپنی طرف سے تو کر رہا ہے، ظاہر آف کورس دعا کر رہا ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کو وہاں سے وہ جب کراس ہونے لگا، اس نے کہا کہ کیا تم کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اندھا ہوں اور بس یہ مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں طواف کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہی میں طواف میرا ختم ہوگا اگر تمہاری آنکھیں نہیں آئیں تو میں تمہارے کو مروا دوں گا۔
اب وہ بندہ جو اندھا تھا اس کو ریلائزیشن ایک اسپلٹ سیکنڈز ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یعنی یہ تو اس کے بارے میں تو مشہور ہے، یہ تو مجھے واقعی مروا دے گا، یہ تو چھوڑنے والا نہیں ہے مجھے. تو اب وہ بالکل اس کے جو سٹوری بک میں لکھا ہوا ہے وہ رو کے گڑ گڑا کے، اور جس طرح سے اس نے دل سے اس کی دعائیں نکلی پھر، اور اللہ کا ایک میریکل تھا، اس کی واقعی آئی سائڈ واپس آ گئی. پہلے بھی وہ دعا مانگ رہا تھا مگر کیونکہ پہلے اس کا یقین ہی نہیں تھا، اس کا وہ بس وہ رٹی رٹائی اپنی مانگ رہا تھا، اس کا یقین نہیں تھا کہ میری دعا قبول ہونی ہے، اس کو وہ بلیو نہیں تھا. اب جب اس کو پتہ لگا کہ اگر میری نہیں آئی تو میں تو گیا، تو اب اس نے جس کیپیسٹی کے اندر مانگی دعا تو وہ اس کا ایک سمجھے کہ وہ بہرحال جو بھی واقعہ لکھا ہے، لیکن وہ بلیو، وہ یقین، اور وہ اس کے اندر ہمارا پیشن ہی نہیں ہوتا دعا کے اندر، یا ہمارا ماننا ہی نہیں ہوتا، ہم بس رٹی رٹائی دعا مانگ لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ ہے، ہمیں وہ بلیو ہی نہیں ہوتا کہ دعا قبول بھی ہونی ہے. بہرحال تو یہ مین خیر سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمارا اس کے اندر یقین نہیں ہوتا. اور حالانکہ وہ ظاہر ہے اکثر یہ ہوتا ہے دوسرے ریلیجنس کے اندر، کیونکہ وہ بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی سامنے کوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے چیز، اس سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی کانسنٹریشن صرف وہیں تک محدود ہوتی ہے. ہم لوگ، ہمارا کیا بلیو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ ہمارے اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے بولیں یہ جو میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں ہوں کہاں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو یہیں ہوں، میں یہیں کہیں موجود ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو سننے والا ہوں، یہ جو مجھ سے مانگتے ہیں میں سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ، کہ ان کو چاہیے کہ مجھ سے ہر وقت یہ مانگیں، مجھ پہ بلیو کریں، مجھ سے مانگیں اور میری طرف ریورٹ، دے شوڈ ریورٹ بیک ٹو می اینڈ بلیو ان می، تاکہ انہیں وہ ہدایت، وہ رشد کہتے ہیں ہدایت، جو عقل کو، وہ سمجھ کو، وہ عطا ہو جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بولا کہ میں یہی ہوں، مجھے میرے سے ہمارا، کیونکہ نارملی اب بھی ہمارا یقین کیا ہو رہا تھا، ہم بولتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ. عام طور پہ لوگ، اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے، اور آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس سے کنفیوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ تو صرف کہیں اوپر آسمانوں پہ، عرش پہ کہیں ہے، حاضر اور ناظر نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے وہ اللہ کو اپنے سے خود دور کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنے عرش پر ہے مستوی، جس فارم میں، جس کیپیسٹی میں، لیکن وہ فإنی قریب بھی ہے، وہ یہاں سامنے ہر جگہ موجود ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس ڈائریکشن میں اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھتے ہو، جس ڈائریکشن میں منہ کرتے ہو میں سامنے ہوتا ہوں. ما تکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، چار ہو تو پانچواں میں ہوتا ہوں، پانچویں سے کم ہو یا زیادہ ہو. یہ ہمیں تو جگہ جگہ پتا رہا ہے. انما ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں پہ اللہ موجود ہے. تو اتنی کیٹیگوریکلی اتنی آیتوں میں ہمیں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، مجھ سے مانگو. ہم پھر بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، کیونکہ ہمارا بلیف، ہمارا یقین نہیں ہوتا. وہ یقین جو ہوتا ہے وہ بلڈ ہوتا ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی فارم میں اٹیچ رہنے سے. اب جس چیز میں انسان کا جان مال وقت نہیں لگا ہوتا، ظاہر ہے اس کو قدر نہیں ہوتی. یہ ایک نیچرل سا فینومینن ہے، کسی بزنس میں دیکھ لیں، کسی دنیا کی چیز میں دیکھ لیں. مثال کے طور پہ میں اپنے لیے ایک جوتا خرید کے لاتا ہوں، نائکی سے، ایڈیڈاس سے، کوئی بھی میرا اپنا جو بھی پسندیدہ برانڈ ہے، وائٹ برانڈ نیو میں سنیکرز یا جاگرز جس سے کہتے ہیں، سنیکرز کہتے ہیں، وہ خرید کے لاتا ہوں. اور بڑے زبردست وائٹ چمکتے ہوئے میرے شوز ہیں، میں اس میں ڈیلی واک کے لیے نکلتا ہوں. اب وہ ایک دن میں پہنتا ہوں، 2 دن پہنتا ہوں، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے پہنتا ہوں. اب وہ بہت گندے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے وہ چیز ریلائز ہی نہیں ہوتی. میرے تو اپنے شوز ہیں اور میں نے بڑے پسند سے چوز کر کے وہ لیے تھے، اور بہت مہنگے لیے، پتہ نہیں کتنے $100 کے. مجھے وہ چیز ظاہر ہے پسند ہوگی، تو مجھے تو ریلائز نہیں ہوگا یہ شوز گندے ہو گئے ہیں. اب کتنے مہینے، 6 مہینے سے پہن رہا ہوں، میں ڈیلی پہن رہا ہوں، اور مجھے آج بھی لگ رہا ہے یار میرے وائٹ شوز ہیں اور بڑے زبردست، میں نے تو لیے تھے برانڈڈ اور اچھے ہیں. وہ ایک دن کیا ہوگا، اگر نیچرل ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے، لیکن اٹ از ٹرو، اٹ از ویری ٹرو، ایسا آبزرو کیا کئی دفعہ. ایک دن کہیں جانا ہوگا اور وہاں پہ ایگزیکٹلی اگر کوئی دوسرا بندہ ایگزیکٹلی وہی شو، وہی پیئر آف شو برانڈ نیو پہن کے سامنے کھڑا ہوا ہو، تو آپ
نوٹ کریں گے پھر اس کے بعد ریلائز ہوتا ہے یار اس کی تو بڑے زبردست وائٹ چیز چمک رہی ہے اور میرے تو اتنے پرانے گندے سے لگ رہے ہیں. وہ کیا ہے وہ جب تک میں نے خود پہنے ہوئے تو مجھے ریلائز ہی نہیں ہو رہا. یہ کپڑے ہیں یہ وائٹ میں نے پہنے ہوئے ہیں, ایک دن پہن رہا ہوں, 2 دن 4 دن 10 دن, اب وہ گندے ہو رہے ہیں, اس پہ کہیں پہ کوئی چائے کا داغ گر گیا, کوئی دوسرا مٹی ڈرٹ وہ لگی ہوئی ہے, میں نے خود پہن رہا ہوں مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا. ایک دن میں سامنے کسی بندے کے سامنے آتا ہوں اگر, اور اس نے بالکل پاک صاف وائٹ پیور کلف یا بلیچ ہوئے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس وقت مجھے ریلائز ہوگا کہ یار یہ واقعی اصل کلینلینس جو اصل کلین ڈریس ہے یا اصل وہ جو صحیح وائٹ جو صاف شوز ہیں وہ تو یہ ہے. میں نے تو گندے پہنے ہوئے, مجھے ریلائز ہی نہیں ہو رہا میں نے خود پہنے ہوئے, کیونکہ اندر سے ہم اسی ایٹماسفیئر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, اسی کپڑوں کے اندر, کیونکہ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بندہ اٹیچ رہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں کسی اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے, اور نیچرلی اس کے اندر اٹیچ رہنے سے بندے کا ایمان بلڈ ہوتا ہے, اور دین ایمان جب ہوگا تو ہی وہ فائنلی دعا آبویسلی مین جو اصل عبادت کا جو مغز ہے, جو نیوکلیس ہے, جو برین ہے عبادت کا, وہ کیا تھا؟ دعا. تو دعا کرنا ہی مین مقصد ہوتا ہے عبادت کا. اسی لیے اللہ کہہ رہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یعنی دوسرا ریزن, دعا پہلا ریزن کیا تھا کہ ایمان ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا میں کروں گا اس نے قبول بھی ہونا ہے. دوسرا ریزن جو ہمیں روک دیتا ہے وہ کیا روک دیتا ہے؟ وہ انسان کا اس کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ یار میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں, میری کیا دعا قبول ہونی ہے. اس کا بلیو اپنے اعمال کی وجہ سے اسے روک دیتا ہے, یار چھوڑو میری کیا دعا قبول ہونی ہے. وہ کوئی نمازی روزے دار ہو, کوئی بندہ ہے جو پوری رات مصلے پہ کھڑا ہو, پورے دن روزے رکھ رہا ہو, ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں, میری کیا دعا قبول ہوگی بھائی, میں تو گنہگار آدمی ہوں. یہ دوسرا ریزن ہے جو انسان کو دعا مانگنے سے روک دیتا ہے. حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ کن لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے؟ آپ قرآن کو ہم سٹڈی کریں, ہم جگہ جگہ پڑھیں, کہیں اللہ نے یہ نہیں, یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, یا ایھا الذین اسلموا بھی نہیں کہا, اے ایمان والوں, اے اسلام لانے والوں, اے میرے جہادی, اے میرے روزے دار, اے میرے نمازی, نہیں. یا عبادی, عباد کہتے ہیں عبد کہتے ہیں بندے کو. کوئی بھی جو بندہ ہے جو سبمٹ کرتا ہے اللہ کی ول کے آگے وہ عباد میں آ گیا, عبد ہو گیا. عبد کہتے ہیں غلام کو, سلیو کو, کوئی بھی اللہ کی جو نارمل, ہر انسان اس کے اندر شامل ہے, ایون غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہے کہ عبد ہے, وہ کسی نہ کسی فارم میں انسان ہے. عبد اسی لیے عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ. اب اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے, عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنے نفس پر اسراف کرنے والا ہے, جو گناہ کرنے والا بندہ ہے, اس کو خطاب کر رہا ہے اللہ خود. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کبھی بھی اللہ سے یہ سوچنا ہی نہیں ہے ہم نے. ہمارے دماغ میں جس وقت یہ آ گیا کہ اللہ کی رحمت کم ہے, تو یہ ہماری اپنی ہماری غلط فہمی ہے یا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ کی رحمت سے ہمارے نام امید ہونے کے بالکل کیٹیگوریکلی منع کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وہ تمام کے تمام ہمارے گناہوں کو اس کے ہی ہیز دا پاور, ہی کین ہمارے پوری جتنی زندگی بھر کے گناہ ہیں ان کو ایک وہ فولڈر میں ڈالے گا اور ڈیلیٹ کرے گا, اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی رحمت کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اس سے. تو بہرحال یہ وہ سیکنڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ دعا سے خود ہی محروم اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی ریزن ٹیکنیکلی بنتا نہیں ہے. اور اللہ نے دیکھیں نا وہاں پہ کیا کہا تھا, اذا سألک عبادی انی, یعنی قرآن میں جب اللہ نے نبی علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں کہ کل, ان سے کہہ دے, اذا سألک عبادی انی, جب یہ لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں لینگویج کا ایک اگر لٹریچر کا فارم دیکھیں کہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, پہلے یہ سینٹنس ہے اور پھر فإنی قریب. اب جب جواب اللہ نے دیا نا کہ میں قریب ہوں, تو یہ نہیں کہا ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, نہیں, ڈائریکٹ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہی ہوں. پہلے اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیں جو یہ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ان سے کہہ دیں میں قریب ہی ہوں. یعنی اب خطاب ڈائریکٹ ہم سے ہو رہا ہے کہ ہاں فإنی قریب, یہ بھی نہیں کہ ان سے کہہ دے کر سینٹنس بیچ میں نہیں آ رہا. تو بہرحال
اتنا قریب ہے اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری آئی ایم کلوزر ٹو یو دین یور لائف وین، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو پھر ہمیں کسی بھی ادھر ادھر کسی دوسرے پہ رلائی کرنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں، اور دعا تو کرنا مین مقصد ہے. جتنی بھی عبادات ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو انسانوں کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے. بندہ یہ سمجھ رہا ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف نمازیں، روزے، حج، زکاتیں یہی کرتے رہیں اور یہ عبادت ہے. لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو ساری عبادت ہے، ساری جو ہم کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ مانگنا اللہ سے. اگر صرف عبادت ہی مقصد ہوتا، اگر صرف نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور وہی مقصد ہوتا تو اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں تھی. فرشتے لاکھوں، ملینز اینڈ بلین، پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں. وہ آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر جو عرش معلیٰ میں، جہاں پہ ایک ایکچوئل دوسرا اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ اینجلز اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث میں ایک آتا ہے روایت کہ 70,000 اینجلز ایٹ اے ٹائم، 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اور جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے، اب اس کی زندگی میں کبھی باری قیامت تک نہیں آئے گی. تو وہ کتنے ہوں گے؟ کب سے ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ کر رہے ہوں گے عبادت، اور وہ کب تک کرتے رہیں گے. اور پھر 70,000 ایٹ اے ٹائم کریں گے، اور پھر 70,000 کو ہر طواف کے بعد ملٹیپلائی کریں گے، کب تک ہوتے رہیں گے، اور دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آئے گی. ان کی تو کیلکولیشن ہی نہیں بنتی. تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. وہ فرشتے کچھ ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ 24/7 صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو تو ہماری ضرورت اس چیز کی نہیں تھی کہ ہم کوئی اللہ کی عبادت کریں. عبادت کے لیے تو اللہ کے پاس پڑے ہوئے تھے فرشتے. اصل مقصد تھا ہی کیا؟ حدیث میں کیا آیا؟ حدیث میں ایک آیا، اللہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے ہائیسٹ فارم آف ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا. obviously ان کے دماغ میں آیا فرشتوں کا ایمان سب سے ہائیسٹ لیول کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کا تو ایمان کیوں نہیں ہوگا ہائیسٹ لیول کا؟ وہ تو ایک نارمل سی بات ہے، وہ تو اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، ان کا تو ایمان ہائیسٹ لیول کا ہوگا ہی. لیکن ایکچوئل ہائیسٹ لیول کا ایمان کوالٹی کے وائز کس کا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر انبیاء کا. صحابہ نے کہا انبیاء کا ہوگا، ظاہر ہے. انہوں نے کہا انبیاء کا ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ انبیاء پہ تو ڈائریکٹ وحی اتر رہی ہے، انبیاء کے اوپر ڈائریکٹ فرشتہ وحی لے کے آ رہا ہے، ان کا تو ایمان دن بدن بڑھتا ہی جائے گا. یہ تو ایک نیچرل سا فینومینن ہے. تو اس کے لیے میں تھوڑی بولوں گا کہ ہائیسٹ لیول آف ایمان کس کا ہے. انبیاء کا تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایمان ہوگا ہی. انہوں نے کہا اچھا پھر صحابہ کسی نے جواب دیا اچھا پھر جو صحابی ہوتے ہیں نا، کمپینینز آف نبی سلام، کسی بھی نبی کے حواری بھی ہوتے تھے دوسرے نبیاء کے، اور جو کمپینینز ہیں ان کا ایمان ہائیسٹ لیول کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کا ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ صحابہ کا تو ایمان آبویسلی ہوگا، وہ تو ڈائریکٹ نبی کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں نبی پہ وحی اتر رہی ہے، فرشتہ شکل لے کے آ رہا ہے. دھائیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کبھی مثال کے طور پہ، یا کسی دوسرے کی فرشتہ اتر رہا ہے، وحی لے کے آ رہا ہے. میریکلز دیکھ رہے ہیں انبیاء کے، وہ ایک انگلی سے پانی نکل رہا ہے، کتنے لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، اور اتنے سب کھانا ہے وہ سب کھا رہے ہیں. وہ تو میریکلز دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے ایمان نہ لے آئیں؟ صحابی تو ایمان نارملی لے آئے گا. تو ان کا ہائیسٹ لیول کا ایمان ہونے کی تھوڑی میں بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا پھر اللہ و رسول عالم، آپ ہی بتا دیں کس کا لیول ہے، ہائیسٹ لیول آف ایمان پھر کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہائیسٹ لیول آف ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان بعد میں آنے والے لوگوں کا ہوگا، جو بن دیکھے غیب کے اوپر جو ہے نا اس قرآن پہ بلیو کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پہ بلیو کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، اور پھر وہ اللہ سے مانگیں گے. مثال یہ ایڈیشن ہے، لیکن ہائیسٹ لیول آف ایمان اس کا ہوگا جو غیب کے اوپر بلیو کر کے اور یقین لائے گا. قرآن پہ یقین لائے گا مگر اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اس نے میرے میریکلز نہیں دیکھے، مگر اس کا ایمان پھر بھی ہوگا قرآن پہ، اور وہ پھر بھی ایمان لا رہا ہوگا. یہ وہ ایمان ہوگا جو ہائیسٹ لیول آف ایمان ہوگا. تو بہرحال اس میں ظاہر ہے ہم سب آج شامل ہیں. اگر ہمارا یقین ہو، ہم بلیو کرے قرآن پہ، تو انشاءاللہ ہم بھی اس ہائیسٹ لیول آف ایمان کے اندر نیچرلی آ سکتے ہیں. اور بہرحال مین چیز یہی ہے دعا کے اوپر. میں لاسٹ یہ بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ، کہ اصل عبادت تو ہے ہی دعا. ہم نے کہا نا مخ، ایک تو آتا تھا برین ہے، لیکن دوسری میں آ رہا ہے یہ اصل عبادت ہے ہی دعا. بہرحال کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ وہ ایمان بلیف ہمارا غیب کا ہوتا ہے،
لیکن اصل ریوارڈ، اصل جو اس کی قیمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ غیب کا ایمان ہے، اس پہ یقین ہم بن دیکھے لا رہے ہیں، وہ اصل بن دیکھے کا جو سودا ہے وہ اس کی وجہ سے ہی اتنا پاورفل ہے اور اتنا قیمتی ہے، ورنہ اور اسی لیے اس کو کہا گیا ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے۔ ایک لاسٹ وہ فیمس بادشاہ ایک تھا کیلف ہارون رشید، اس کا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں یہ لاسٹ بات کر کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ ایک مرتبہ اس کی بیوی تھی، بہت نیک خاتون تھی، زبیدہ خاتون غالباً ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں کتابوں میں واقعات بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، بہت نیک عورت تھی، دن رات اس نے بندے رکھے ہوئے تھے، اپنے پورے پیلس میں جگہ جگہ قرآن پڑھنے والیاں بٹھائی ہوئی تھی، ہر کمرے میں وہ کہتی تھی جہاں میں جاؤں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھنے والا موجود ہو، ہر جگہ پہ اس نے حافظہ ہیں، کاری اور خواتین اور یہ وہ تو بڑی نیک خاتون تھی۔ اینی ویز وہ ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے پیلس کے باہر، وہاں کہیں بیچ کہہ لیں یا جہاں پہ بھی شور لائن پہ کہہ لیں یا اس جگہ پہ، تو وہاں پہ ایک اس زمانے کے بہت فیمس بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول دانا رحم اللہ، مجذوب بزرگ تھے، یعنی مجذوب اس کو کہتے ہیں جو بالکل 100% لاجک یا اتنا سینسز میں نہیں ہوتے، ایک بالکل ڈفرینٹ کیپیسٹی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر بس ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایک بہت اس زمانے کے فیمس بزرگ تھے، بہلول دانا رحمہ اللہ ان کا نام تھا۔ وہ ادھر کونے پہ بیٹھے ہوئے نا مٹی سے ایسے ہی کچھ کھیل رہے تھے یا کچھ بنا رہے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ ادھر سے گزرے، یہ کیلف ہارون رشید گزرے یہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں ہمارا، انہوں نے کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں ایسی مٹی سے گھر بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کرو گے گھر؟ میں نے کہا یہ گھر بنا رہا ہوں، مٹی کا گھر ہے اور اس کو بیچوں گا۔ انہوں نے کہا کیا مذاق کریں آپ سے، یہ مٹی کا گھر بنا کے کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا بہرحال یہ تو جو خریدنا چاہے وہ خرید لے۔ وہ بڑا بادشاہ بہرحال ہنسا مذاق میں، آگے نکل گیا۔ پیچھے سے اس کی بیوی آئی زبیدہ خاتون، اس نے بھی کہا بہلول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مٹی کا گھر بچا رہا ہوں اور اس کو بیچوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کون سا گھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کا گھر ہے۔ بہرحال اب وہ بہرحال عام طور سے دماغ میں ان زمانے میں ایک مجذوب بزرگ ہیں شاید ایسی کر رہے ہیں، تو بادشاہ بھی اسی نیت سے آگے گزر گیا۔ اب ان کی بیوی وہ بہت نیک عورت، اس نے کہا کہ یار نہیں اچھا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اتنے دینار کا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی پیچھے کنیز کو کہا ان کو اتنے دینار دے دو، انہوں نے دے دیے اتنے دینار۔ اب وہ چلے گئے، رات کو سو گئے، خواب میں وہ بادشاہ جو تھا ہارون رشید، اس کو خواب آیا رات کو کہ جنت میں ایک پیلس ہے، بہت زبردست قسم کا، لیوش قسم کا کوئی پیلس ہے، اور اس کے اوپر باہر قصر زبیدہ کے نام سے کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور بڑا زبردست پیلس ہے۔ اب یہ بادشاہ وہاں سے گزرنے لگا اور اس نے اندر جانے کے لیے جیسے ہی گیٹ کے پاس آیا، اس کو گارڈز نے روک دیا، جو بھی اس وہاں کے گارڈز تھے انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا یہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس گھر میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال وہ واپس آ گئے، آنکھ کھل گئی ان کی۔ اینی ویز اب وہ نیکسٹ ڈے وہاں سے دوبارہ کراس ہو رہے تھے اسی جگہ سے، اور وہی بہلول دانا وہاں پہ دوبارہ بیٹھے ہوئے اور اسی طرح مٹی سے وہ گھر بنا رہے تھے۔ تو وہ گھر بناتے بناتے اب بادشاہ گزرا، اس کو حیران، اس نے کہا یار کل میں نے یہ شاید غلطی کی۔ اب وہ گھر بنانے کے لیے انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں، یہ جنت کا گھر ہے، میں بیچوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا کتنے کا ہے گھر؟ اس نے کہا آپ کی آدھی سلطنت جتنی ہے نا وہ قیمت ہے اس کی۔ اچھا حیران ہو، اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، کل تو آپ 1-2 دینار کی بات کر رہے تھے اور آج آدھی سلطنت۔ اس نے کہا کل یہ بن دیکھا سودا تھا، کل غیب کا سودا تھا، اس وقت اس کی قیمت صرف 1 دینار تھی، وہ دینی تھی اور آپ کا ہونا تھا یہ گھر۔ اب آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہے، مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ایک نیچرل وہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو سودا ہے جو جنت کا ملنے والا ہے، یہ غیب کا سودا ہے، یہ بن دیکھا سودا ہے، اس کے لیے بارگیننگ نہیں چل سکتی۔ اب آپ دیکھ کے آئے، اب آپ کی پوری یہ سلطنت دیں اور پھر آدھی سنت دیں اور پھر آپ کو شاید ملے۔ تو بہرحال وہ جو ایمان ہے وہ اصل غیب کا، وہ بلیو، وہ بن دیکھے کا ہی ہے، اور اسی کے اوپر ایمان لائیں گے تو ہی وہ بن دیکھا سودا ہوگا، اور وہ ایمان جب ہوگا تو آٹومیٹکلی اس دعا کے اندر ہمارا انشاءاللہ فوکس اور کنسنٹریشن بلڈ ہوگی۔ تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، خاص طور سے اب یہ رمضان ختم ہونے والا ہے تو دعا کے اندر اپنا فوکس کریں، اس کے اندر کنسنٹریشن کریں اور بلیو رکھیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جوتے کا اگر فیتا بھی چاہیے ہو، ایون اف یو نیڈ اے شو لیس، تو اللہ سے مانگو،
تو کوئی شرم کی کوئی اس کی بات نہیں ہے، دل میں مانگ لے، جیسے بھی مانگنے اللہ سے مانگے. اللہ کو اصل پسند یہ ہے کہ بندہ میرا مجھ سے مانگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.